وقت وزیراعظم نواز شریف کی عدلیہ پر جملے بازی جاری. کہتے ہیں جمہوریت پر جب بھی یلغار ہوئی عدلیہ کے ایک حصے نے عامر کا ساتھ دیا. آج بھی سیاسی مطلب پوری طرح صاف نہیں. کیا نواز کا بیانیہ نظریاتی ہے یا سیاسی؟ نقیب اللہ محسود کا ناحق قتل. محسود قبائل کا اسلام آباد میں انصاف کے لیے دھرنا. راؤ انوار کو سزا دلوانے کا مطالبہ کب پورا ہوگا؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عنبر شمسی. نہال، طلال، دانیال، توہین عدالت کی زد میں آنے والے پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے رہنماؤں کی فہرست نظم سے کم نہیں ہے. کل نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید اور جرمانہ، اور ساتھ ہی طلال چودھری کو نوٹس، اور پھر آج دانیال عزیز کی طلبی کا فرمان جاری. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف اور ان کے بیانیے کو فروغ دینے والے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے باقی رہنما دوسرے کیمپ والے، جن میں چودھری نثار، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں. لیکن کراچی میں میاں نواز شریف کی تقاریر سے لگ نہیں رہا کہ وہ محتاط رہنے کو تیار ہیں. آج بھی عدلیہ کو آمروں کے حق میں نظریہ ضرورت کی یاد دلائی. آج بھی کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل غیر واضح ہے. اس کے علاوہ پروگرام میں ہم جانیں گے کہ کراچی میں نقیب اللہ محسود کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے والا دھرنا اب اسلام آباد بھی پہنچا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ نے نقیب کے رشتہ داروں اور قبائلی عمائدین سے بات کی، جن کا دعویٰ ہے کہ راؤ انوار اسلام آباد میں ہیں یا راول پنڈی میں ہیں. شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے. جس کو آپ نے کروڑوں ووٹ دیے ہو، جب وہ انصاف لینے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جائے تو اس کو انصاف کی بجائے گالیاں سننے کو ملے. اس ججوں کا فیصلہ نہیں مانتے. مسلم لیگ کے رہنماؤں کو توہین عدالت کے نوٹسز اور نواز شریف کے بیانیے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مصدق ملک، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم کے، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ عارف نظامی صاحب ہیں، تجزیہ کار، سینئر صحافی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر مصدق، پہلا تو سوال اب یہی پوچھ رہے ہیں، ہوز نیکسٹ؟ اب کس کو نوٹس جاری ہوگا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آج پروگرام کیسا چلتا ہے. مریم نواز. یہ تو آپ کے پروگرام پر منحصر ہے. ہو سکتا ہے آپ اس پروگرام کے بعد کوئی نوٹس ایک اپنے اوپر اور ایک ہمارے اوپر کروا دیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ نوٹسز کیا سوٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیے مجھے تو اب ایسا دکھنا شروع ہو گیا کہ غالباً سوٹ کرتے ہیں. یعنی اس طرح کا انصاف جس کے اندر آپ باقاعدہ روز شام کو آ کے عوام کو بتا سکیں کہ یہاں پہ انصاف کے 2 مختلف ترازو ہیں. اور جب میں کہتا ہوں انصاف کے 2 مختلف ترازو ہیں تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک فیصلہ ہے وہ دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا. اور آپ ہی کے پروگرام نہیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے علاوہ اور کس کو نوٹس جانا چاہیے؟ مجھے معلوم نہیں کس کو جانا چاہیے، لیکن جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ ایک یکساں طریقے سے ہر ایک کے اوپر لاگو ہونے چاہیے. میں پہلے آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک کے ایسٹس حلال ہیں اور ایک کے ایسٹ حرام. ایک کی بینیفیشل کمپنی حلال ہے اور ایک کی بینیفیشل کمپنی حرام. ایک انسائڈ ٹریڈنگ کرتا پکڑا جاتا ہے اور 8 کروڑ جمع کرواتا ہے اور پھر بھی صادق اور امین رہتا ہے، اور ایک اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا تو صادق اور امین نہیں رہتا. اب اسی طرح یہ آپ اس حوالے سے دیکھیں، ہر کیس کا ظاہر ہے علیحدہ وجوہات ہوتی ہیں، مگر میں اس وقت عارف صاحب پہ جانا چاہتی ہوں کیونکہ عارف صاحب اس وقت جو ڈاکٹر مصدق بھی کہہ رہے ہیں شاید سوٹ کرتا ہے سلیکٹو جسٹس والا جو بیانیہ ہے. میاں نواز شریف بھی کچھ ایسی بات آج بھی کر رہے تھے. میاں نواز شریف نے جو آج بات کی ہے، جو ماضی میں تو دیکھیں نا عدالتوں کا رول یہی رہا ہے. انہوں نے لیجیٹمائز کیا ڈکٹیٹرز کو. مشرف کو جو لاسٹ ڈکٹیٹر تھے نہ صرف لیجیٹمائز کیا بلکہ ان کو جسٹس ارشاد حسن خان نے ٹائم دیا. جو صدور تھے انہوں نے 58(2)B کے تحت چھٹی کرائی ان کی پرائم منسٹرز کی. یہاں تک تو ان کا جو نیریٹو ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اب جو آج کی عدلیہ ہے اس میں جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزا دی ہے اس کے خلاف ان کا جو غم و غصہ ہے وہ تو ہر روز چلتا ہے. جیسے آپ نے خود کہا ان کی صاحبزادی بھی بڑی ہارڈ لائنر ہے، لیکن ان کا استدلال یہ ہے کہ وہ اس فیصلے پہ فیئر کامنٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کو مافیا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے عارف صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے جو تقریر تھی نہال ہاشمی کی بہت سخت بیانات تھے،
تو اگر توہین عدالت کے مرتکب ٹھہرائے گئے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ اس میں سلیکٹیو جسٹس کی کیا بات ہے؟ نہیں، آپ نے مجھ سے سوال اور پوچھا تھا، جواب اور دے رہی ہیں آپ، جہاں تک ان کا تعلق ہے۔ دوسرے سوال پر جا رہی ہوں۔ دوسرے سوال پر جا رہی ہیں اگر آپ نہال ہاشمی کا، فیئر انف، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، عدلیہ جو ہے نا، یہ اس کو بڑی اسپیئرنگلی اس ہتھیار کا استعمال کرنا چاہیے، کنٹیمپٹ آف کورٹ والے کا۔ ظاہر ہے کہ اب بہت زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے نہال ہاشمی کو ایک ایگزامپل بنایا، لیکن جب نہال ہاشمی سے انہوں نے غیر مشروط معافی منگوا لی تھی، تو آج جو میں نے اکثر جورس کا ریئیکشن دیکھا محدود چند کے، وہ یہی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی تھی تو ان کو یہ سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ اپنا رائے ہے، لیکن اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ آیا عدلیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے گی یا نہیں دے گی۔ جب وہ اگر دیتی ہے ان کو، تو پھر ذرا کچھ صورتحال جو ہے وہ پتہ لگتی ہے کہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف تو شاید اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ان کو نوٹس دے، اور وہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، جس طرح آج انہوں نے ایک سیمینار میں کہی، وہ پھر عدلیہ میں آ کے یہ باتیں کریں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے اس کو۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ یہاں میں روکوں گی عارف صاحب، کیونکہ جی ڈاکٹر صاحب، کیا میاں نواز شریف کورٹ کریں اس قسم کا نوٹس، چاہتے ہیں گرفتار ہوں؟ نہیں، اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا میاں نواز شریف کی خواہش تھی کہ ان کو اتار دیا جائے اقتدار سے، اور اتار دیا گیا، یہ میاں نواز شریف کی خواہش تھی کہ JIT بنائی جائے جس میں واٹس ایپ کے ذریعے مقرر کیے جائیں لوگ، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ میاں نواز شریف سے، لیکن ہم پوسٹ پاناما نواز شریف کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ جس چیز کی بھی بات کر رہی ہیں، آپ سوال تو یہی پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ سب کچھ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ نواز شریف کے حق میں ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہی ہے، انہی کی مرضی سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، انہی کی مرضی سے ان کے خلاف JIT بنائی، انہی کی مرضی سے پہلے فریولس کہا کیس کو، اور پھر جب ایک سیاسی جماعت نے کہا کہ ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے دارالخلافے کا، تو اگلے دن وہ فریولس جو چیز تھی وہ بہترین ہو گئی۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تمام چیزوں کو ایک توازن میں دیکھنا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ وکلا جنہوں نے ملتان کے اندر گالی گلوچ کی، فرنیچر توڑا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے کمرے میں ان کی کرسی کے ساتھ کھڑے ہو کے جو نعرے لگائے اور جو غلیظ زبان استعمال کی چیف جسٹس کے لیے، کسی فیصلے کے لیے نہیں، چیف جسٹس خود کے لیے، جی، اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کا اس کو فریز کرنا یا اپنے ذمے لے لینا اور اس کو اس کیس کا آگے نہ بڑھنا، یا بابر اوان صاحب کا جو کیس ہے، یا اس کو چھوڑیے، سب سے بڑا ملک کے اندر غدر کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا ہائی ٹریزن کیا ہوتا ہے؟ آپ مشرف پہ آ رہے ہیں؟ نہیں، میں آ رہا ہوں مشرف پہ، لیکن میں اس سے پہلے کسی اور چیز پہ جا رہا ہوں۔ ہائیسٹ ٹریزن کیا ہے؟ آئین کے پرخچے اڑا دینا، اور جب آئین کے پرخچے اڑ جائیں تو وہ کاغذ جس کو PCO کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے آئین کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں، اگر اس کی حفاظت کی قسم کھائی جائے انڈر اوتھ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے بھی سوال ہے، آپ اس بات پہ ٹھہریں ایک منٹ، مجھے پتا آپ کو آگے جانے کی جلدی ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ ٹھہریں۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو کنٹیمپٹ ہونا چاہیے آج کے اس پروگرام کی وجہ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہر کے اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں کہ جب آپ ایک کاغذ کے اوپر جس کے تحت آئین کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں اس کی حفاظت کی، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، مجھے بتائیے گا اس میں کون کون سے PCO جج ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم، حقیقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ادارے کی بات کریں، ادارے کی جو ماضی ہے اس کی بات کریں، تو پھر میاں نواز شریف کے ماضی پر آپ میاں نواز شریف صاحب روز اپنے ماضی کے متعلق آ کر کہتے ہیں کہ میں نے غلطیاں کی اور میں 90 کی دہائی بہت پیچھے چھوڑایا، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ یاد ہونا چاہیے کہ 1990 کے اندر ایک PCO ہوا تھا، اس PCO کے تحت لوگوں نے اوتھ اٹھائے تھے، اس PCO کی تقدس اور حفاظت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کے بعد ایک اور PCO ہوا 2000۔ آپ پھر PCO ججز پہ آ گئے۔ اب جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا وہ تو 90 کی دہائی میں نہیں ہوا نا، وہ تو ابھی ہوا حال ہی میں۔ دیکھیے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے لیے، جہاں پہ میاں صاحب نے ابھی ایک بیان میں جس میں بہت سے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ ہمیں لگا کہ ہم اس وقت غلط تھے، ہم صحیح چیز کروانا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں اس وقت اس کی مخالفت اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم یہ ساری باتیں سامنے لا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سوال پوچھنے کا، اگر جواب دینے کا آپ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر جواب دینا فرض ہے، تو پھر سوال پوچھنے کا بھی تو حق ہمیں دینا۔ سوال پوچھنے کا حق ہے۔ عارف صاحب ماضی کی بات ہو رہی ہے، کیا میاں نواز شریف کے ماضی کو ہم اسی طرح آسانی سے نظر انداز کرنا چاہیے؟ جی، میرا تو ذرا رائے مختلف ہے کہ یہ ساری غلطیاں جو ہیں
یہ اس وقت مانی جاتی ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا حکومت سے نکالے جاتے ہیں. جب آپ حکومت میں واپس آتے ہیں تو آپ وہ ساری غلطیاں جو ہیں ان کو کنڈون کر کے یو ناٹ اونلی ٹریڈ آن دا سیم پاتھ بٹ وتھ وینجنس, یعنی کہ اس سے زیادہ آپ اسی راستے پہ چل جاتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ CO2 سائن ہوا محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور پیپلز پارٹی کے درمیان, PMLN کے درمیان. پھر میاں نواز شریف نے جب وہ میمو گیٹ میں وردی پہن کے گئے یا یوزا گیلانی کو کہا کہ تم ریزائن کرو پہلے, جب تمہارا کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو واپس آ جانا. تو کیا یہ اس اسپرٹ کے حق خلاف تھا یا اس کے مطابق تھا جس کا ذکر مصدق ملک صاحب کر رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئیں؟ غلطیاں تو یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج کل تو وہ سب چیزیں مان رہے ہیں, لیکن آیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کنڈون کر دیں ان کو؟ آپ میرے خیال میں بالکل کنڈون نہیں کریں, لیکن جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, آپ سوال پوچھنا برحق سمجھتے ہیں نا, تو پھر دوسرے سوالات بھی پوچھیے. آپ ایک سوال پہ تو اٹک جاتے ہیں مگر دوسرا سوال نہیں پوچھ رہے. جو فیصلوں کی انکنسسٹنسی ہے وہ بھی تو ایک سوال ہے, ہم بھی تو ایک سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سوالات کنڈون کر دیے جائیں, یعنی ان کے جوابات کنڈون کر دیے جائیں. اگر PCO کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کیوں اس بات کو ہٹا کے فٹافٹ نواز شریف صاحب کے ماضی کی طرف چلی جاتی ہیں؟ میں نے تو ہر بات کا جواب دیا, لیکن جب میں PCO کی بات کرتا ہوں تو آپ فوراً جاتے ہیں نواز شریف کی طرف کہ نہیں نواز شریف کے ذرا پچھلے فیصلوں کی بات کر لیتے ہیں, PCO پہ کیا بات کریں. عارف صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عارف صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, there is a lot of skeletons in the cupboard. ہر کسی کی الماری میں بہت سارے اسکیلیٹنز ہیں. ہاں اس میں, اور ججز نے اگر یہ سوچنا کیا تھا تو آج میں یہ حالت نہ دیکھنی پڑتی, جمہوریت بہت پہلے بحال ہو جاتی اور فروغ بھی پاتی. آج بھی جوڈیشری کے بارے میں جو لیجٹیمیٹ کرٹیسزم ہے وہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کافی ویسے دل گردہ دکھایا ہے, لوگوں نے سب کیا کچھ نہیں کہا ان کو, لیکن میں اس کے باوجود پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ساتھ جوڈیشری کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے, جو مجھے بعض اوقات اس کا فقدان نظر آتا ہے. اچھا اب ہم لیتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ایک سوال ہے, کیا واقعی جمہوریت کا مستقبل غیر واضح ہے؟ جانیں گے بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر مصدق, نواز شریف صاحب نے آج کہا کہ جمہوریت کا مستقبل ابھی بھی غیر واضح ہے. اب سینٹ کے الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے, سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بر وقت ہوں گے انتخابات, تو جمہوریت کا مستقبل غیر واضح کیسے ہے؟ میرے خیال میں الیکشنز تو بر وقت ہوں گے, لیکن جس طرح آپ نے دیکھا مختلف یہ 5 سال کا عرصہ جو ہے, پہلے ایک دھرنا, پھر دوسرا دھرنا, پھر ایک لیک, پھر ایک لیک کے اندر لیک, پھر ایک مقدمہ فریولس, پھر ایک مقدمہ 5 رکنی بینچ کے پاس, پھر دوسرے بینچ کے پاس, پھر ایک 3 رکنی بینچ کے پاس, پھر ایک JIT کے بعد, اور پھر پیناما کے بجائے اقامہ کے اوپر نکال دیا جانا. یہ تمام چیزیں, پھر بلوچستان کی حکومت کا الٹ جانا. یعنی ہمارے ہی لوگوں نے اگرچہ اس کے اندر غدر کیا, یہ ہم ذمہ داری اس کی اٹھاتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ اور سیاق و سباق میں دیکھیں تو آپ کو یہ تمام کھیل جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت پوری طرح سے انسٹل نہیں ہوئی. پوری طرح سے معاشرے کے اندر ہم ان اقدار کے مطابق, ہم طریقہ کار کے مطابق تو شاید چل ہی رہے ہوں, لیکن جمہوریت کی اقدار کی مطابقت سے نہیں چل رہے. اور یہ جو آج کل ہو رہا ہے, یہ کھینچتانی جو ہو رہی ہے, جو سلیکٹیو ڈیسیجنز آ رہے ہیں اب ہمارے خلاف, اس سے بھی اگر ایک پارٹی ساری کی ساری, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو گردان میں آ رہے تھے, شکر ہے میرا نام مصدق ہے, کہیں بلال رکھا ہوتا تو میں بھی گیا ہوتا ساتھ, تو وہ گردان میں جو آ رہے ہیں, تو اس سے آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے عدالت کے اپنے مطابق, ججوں کے مطابق ان کو قید کیا گیا, پرویز مشرف صاحب نے قید کیا, اور انہی پرویز مشرف صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا, جس میں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ ان کو آپ ECL پہ نہیں ڈال سکتے, اس کو اپ ہولڈ کیا گیا.
اور ساتھ میں پھر حکومت کو یہ کہا گیا کہ کسی اور مقدمے میں آپ روکنا چاہیں تو روک لیں. اور بھائی جو مقدمہ ہے اسی میں روکیں گے اور کس چیز میں روکیں گے. اسی طرح وہ آئی جی جس نے چیف جسٹس صاحب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا یا اس کی موجودگی میں گھسیٹا گیا, اس کی سزا کا کیا ہوا. اسی طرح بابر اوان صاحب نے جو اشعار پڑھے تھے پنجابی کے باہر کھڑے ہو کے جب ان کو نوٹس آیا تھا, تو ان کی سزا کا کیا ہوا. مگر یہ تمام سزائیں جب معطل رہیں یا نہیں ہوئیں یا معافی ہوئی اور پھر آپ کو سلیکٹیوٹی کے ساتھ نوٹسز ملیں یا کوئی فیصلہ ایسا ہو, تو پھر آپ فیصلے پہ تو تنقید کرتے ہیں یا آپ کے کم از کم گمان میں تو یہ بات آتی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں عارف صاحب سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہو. انتخابات سے جمہوریت گارنٹی نہیں ہوتی, ہمیں تو یہی لگ رہا ہے بر وقت انتخابات ہوں گے. تو جو دو اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹس گزری ہیں 10 سال میں, ایک ڈکٹیٹرشپ آمریت کے بعد, جو ان کے خلاف سازشیں ہوئیں, کیا اگلے کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جمہوریت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں, لیکن کچھ پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سینسزم تھا اور حکمران جماعت نے بھی. اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو الیکشن نہیں, یہ اسمبلی اپنے ٹرم پوری کرتی نظر نہیں آتی, ان کو غالباً الیکشن نظر نہیں آ رہے تھے. ٹیکنوکریٹس کی کمنٹ کا بڑا یہاں ذکر ہوتا رہا. وہ پارٹیاں جو جمہوریت سے کمیٹڈ نہیں ہیں یا ایسے افراد جس میں میڈیا کے بھی کچھ خواتین و حضرات شامل ہیں بڑے ایکٹیو رہے, لیکن ان چیزوں کے باوجود اور میاں صاحب کے بھی اس نیریٹو کے باوجود کہ فوج اور عدلیہ نے میری بغت کی ہوئی ان کے خلاف, سینٹ کے الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں, اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے مصدق صاحب کی کہ محض الیکشن ہی جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت کے لیے ایک رویہ ہوتا ہے, ایک رواداری ہوتی ہے, کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس کا یکسر فقدان ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. ایک دوسری اس حقیقت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے کہ کچھ بیرونی عناصر یا ایسے ادارے بھی جمہوریت کے اندر اپنی انجینئرنگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ انجینئرنگ جو ہے اس سے بھی جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. اب اس معاملے میں عدلیہ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ آئین کی صحیح انٹرپریٹیشن کرے, جس سے جمہوری پارلیمانی فیڈرل نظام جو ہے وہ فروغ پائے, اور یہ تاثر نہ ملے کہ وہ ایک محض سیاستدان یا سیاستدانوں کے گروہ کے خلاف وچ ہنٹ کر رہے ہیں, بلکہ ان کا اچھا عارف صاحب وچ ہنٹ کی آپ نے بات کی, انصاف کرے بھی, وچ ہنٹ کی آپ نے بات کی. اب جس طرح سے دانیال عزیز, طلال چودھری وغیرہ, کیپٹن صفدر, مریم نواز, میاں نواز شریف جس طرح سے عدلیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو ریاکشن آپ یہ تو نہیں توقع رکھ سکتے تھے کہ ریاکشن نہ ہو. ریاکشن تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں, میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن اور بہت زیادہ نامناسب باتیں بھی ہوئی ہیں. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیئر کامنٹ کر رہے ہیں اس فیصلے پہ, لیکن جب عدلیہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سسیلین مافیا ہے اور ڈان ہے, ایک مافیا ڈان, تو یہ بھی تو بہت ذرا میرا خیال ہے کہ ایک سخت قسم کی بات تھی. اب وہ ہضم نہیں ہوئی ان کو, یہ تو ایک بات ہے, لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی دیکھیں آپ. کیا آپ میاں نواز شریف سے یہ توقع کر رہے تھے کہ ہاں جی مجھے بالکل درست نکالا ہے, میں سپریم کورٹ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا مبنی پر انصاف فیصلہ کیا میرے خلاف. ان کا تو ایک سیاسی ظاہر ہے انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کے لیے لڑنا تو ہے. جی, اور میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی سیاسی حکمت عملی جو پچھلے 6 ماہ میں رہی ہے وہ کامیاب رہی ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھا ہے, اپنی صدارت بھی کیپچر کی ہے, اور انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ, میرا خیال ہے جو ان کے اگر جلسے یا بائی الیکشن وغیرہ دیکھا جائے تو اپنی مقبولیت کو ریٹین کیا ہے یا اس کو بڑھایا ہے, یا کم از کم وہ یعنی سیاسی طور پر ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر رائیویٹ تک محدود ہو کے رہ گئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق, مریم نواز صاحبہ نے اپنی جو ٹویٹر کی پروفائل پکچر ہے وہ تبدیل کی ہے, نہال ہاشمی کی رکھی ہے, لیکن جب یہ بیانات سامنے آئے تھے تو اس وقت ان سے استعفے دینے کا کہا گیا تھا, سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا بھی کہا تھا, پارٹی سے نکالنے کا بھی کہا گیا تھا, تو اب اتنی سمپتھی؟ جی, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب کا دفاع اگر کرنا ہوتا تو اس وقت کرتے, ان کی جو سٹیٹمنٹ رسپانسبل تھیں اگر ان کا دفاع کرنا ہوتا تو اس وقت کرتے. نہیں کیا, ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور ان سے استعفیٰ مانگا گیا جو انہوں نے نہیں دیا, جس کے بعد باقاعدہ یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن
جب آپ سلیکٹیوٹی دیکھتے ہیں فیصلے، مثلا بھٹو صاحب کا کیس جو پھانسی کا کیس ہے، اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ ہو سکتا ہے اس وقت آپ بھٹو صاحب کو اپوز کرتی ہوں، یعنی کاروباری خاندانوں کے جو لوگ تھے وہ سب اپوز کرتے تھے بھٹو صاحب کو، وہ طبقہ جو تھا. لیکن آج اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا فیصلہ تھا تو کوئی بھی شخص جو ہے اس فیصلے کے حق میں بات نہیں کرے گا. تو نہال ہاشمی کی تصویر وہاں پہ لگانا اس فیصلے کے اوپر ایک کرٹیسزم ہے جو کیا گیا ہے، جو سلیکٹیوٹی کے ساتھ کیا گیا ہے، یا کم از کم بظاہر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو معاف، کچھ لوگ سیکرٹ کاؤز ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے جی، یا لاڈلے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دائمی حریف ہیں اور ان کو سزا دی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں جس ریسٹرینٹ کی ابھی بات کی تھی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ سوال ہے 184(3) کی جو امپلیمنٹیشن یا جورسڈکشن ہے، کورٹ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے. جوڈیشل ریسٹرینٹ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اب جو یہ آپ کا سارا جو گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز جو یہ بیانیہ اس کو فروغ دے رہا ہے، کیا یہ بھی اب ریسٹرینٹ کچھ دکھائیں گے؟ دیکھیے میں تو آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، فنڈامنٹلی کیا ہو رہا ہے. آپ کے پروگرام کی ریٹنگ گرانے لگا ہوں ایک بالکل بورنگ بات کر کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عدالت 184(3) جو کہ بنایا گیا تھا کانسٹیٹیوشنل معاملات کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے، اور عدالت کو یہ حق ہے کہ بے شک وہ سیاسی معاملات بھی 184(3) میں لے آئے، لیکن جب سیاسی معاملات 184(3) میں آ جائیں گے اور سسیلین مافیا کی طرح کی زبان فیصلوں کے اندر لکھی جائے گی سیاسی جماعت کے لیڈران کے متعلق، تو آپ ایک سیاسی تھیٹر میں آ جاتے ہیں. پھر جب اس کا سیاسی جواب آتا ہے تو اس سے عزت بڑھتی نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل پلیئر بن چکی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ میں نہیں کہوں گا اس وجہ سے کہ آپ چاہتی ہیں کہ مجھ پہ کوئی نہ کوئی آج دائر ہو اور میں بچنا چاہتا ہوں. صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین اب لیتے ہیں بریک کے بعد ہم چلیں گے اسلام آباد میں نقیب اللہ محسود کے لیے انصاف کے لیے دھرنے پر. ایک بار پھر خوش آمدید. وفاقی دارالحکومت میں نقیب اللہ محسود کے حق میں جاری قبائلی جرگے کے ارکان نے دیت لینے کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف لے کر ہی اسلام آباد سے جائیں گے. قبائلی جرگے کے ارکان کے ساتھ ہونے والی گفتگو اپنے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ سے جانتے ہیں. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر، جہاں پہ جو ہے وہ نقیب اللہ محسود کے حوالے سے ایک احتجاجی کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے محسود جرگہ کی جانب سے، اور تمام جو مشران اور جو بڑے لوگ ہیں قبائلی وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں نقیب اللہ محسود کے معاملے پر. نقیب اللہ محسود جس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مبینہ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، تو یہاں یہ احتجاجی کیمپ جو ہے یہ لگایا گیا ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا، سب سے پہلے ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نقیب اللہ محسود کا معاملہ تھا یہ کیسے پیش آیا؟ یہ نقیب اللہ محسود غریب بندہ تھا، کپڑے کا کاروبار کر رہا تھا. ہمارے جنوبی وزیرستان کے اکثریت لوگ جو ہے وہ کراچی میں کاروبار کے حوالے سے جاتے، اور وہاں پر جو ہے نا راو انور اس کا کاروبار یہی تھا. اس کے ساتھ دو ساتھیوں کو اور بھی اٹھایا تھا اور انہوں نے 16 لاکھ معاوضے دیے، ان کو چھوڑا گیا. اور اس کا نقیب اللہ شہید کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب تھا. اس کے ساتھ نہیں، اس کو کیوں اٹھایا گیا، کیا وجہ؟ وہ وجہ صرف یہی تھی کہ وہاں پر اس علاقے میں جو بھی اس طرح بالوں والا یا کوئی اس کو معلوم ہوتا تھا تو راو انور اس کو شک کی بنیاد پر اٹھاتا. کون اٹھاتا تھا؟ تو راو انور اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہے امان اللہ SHO وہ اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد ان سے بتا وصول کیا جاتا تھا. اس موقع پر اس کے ساتھ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ماورائے عدالت کا شہید کر دیا گیا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آپ کی وساطت سے ہم GHQ سینٹر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ IG سین نے GHQ کو لیٹر کیا ہے کہ راو انور کی گرفتاری میں ہمارے ساتھ مدد کیا جائے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج راو انور اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان رہ رہا ہے، لہذا 24 گھنٹے کے اندر اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اچھا جی، آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لال بادشاہ، جنوبی وزیرستان، مکین تعلق رکھنے والا ہوں. خاص نقیب شہید کا گاؤں مکین کا میں بھی ہوں. اچھا، نقیب شہید کا جو گاؤں ہے مکین، آپ وہاں سے یہاں تشریف لائے ہیں، مقصد آپ کا کیا ہے، کیا آپ کا مطالبہ ہے، کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ نقیب شہید کو جو اٹھا لیا یہ ادھر جگہ جگہ پہ اس کا دلال ہے.
उसने दुकान बनाता था, उसने ये सोच किया कि ये पैसे वाला है, ये पैसे वाला उठाता है, फिर जो पैसे नहीं मिलता उसको इसलिए शहीद करवाता है कि इसको मैं शहीद करूं, दूसरा फिर 10 लाख के बजाय 20 लाख देवे। उसका ये कारोबार था। शहीद नकीब हम पहचानता था, उसका पूरा कौम में दहशतगर्द नहीं था। ये कौम बड़ी शऊर कौम, अब्दुल्लाई कौम, ये कभी दहशतगर्द के साथ ताल्लुक नहीं रखता था। हमको हिदायत देते थे ये कौम का मशरान कि ये फसाद से बच रहो, ये मकीन में मशहूर कौम है। तो अभी आपका यहाँ पे मुतालबा क्या है इस वक्त? हमारा मुतालबा है कि रो अनवर, उसका पूरा नीचे ऊपर टीम, इसको सारा अदालत के कितारे में खड़ा करो, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इसको सजा दो, वरना गोली मत मारो, कुछ कानून के मुताबिक सजा दो। इधर छुपा हुआ है पेंडी इस्लामाबाद में। हमारे साथ जो है और जो है नकीब, उसकी फैमिली के कुछ लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या ताल्लुक, क्या रिश्ता है नकीब से? हम रकीब का कज़न है और हम मकीन का है, हम मकीन से आया है तकरीबन। अच्छा, आप उस नकीब के कज़न हैं। नकीब की खानदान, उसकी फैमिली के मतलब कुछ बताएंगे? फैमिली, बच्चे, बीवी, बहन भाई, कहाँ के रहने वाले, कितने हैं, कौन? ये मकीन में रहते हैं, बहुत शरीफ बंदा था, उसका बीवी और बच्चे भी है। और ये जब कराची चला गया, ये 2009 से गया था, मजदूरी करता था उधर। 2 मिल में काम किया था इसने, एक बिलाल मिल में और एक दूसरा मिल था उधर, ये सरिया वाला काम करता था। तो अभी उसके पास कुछ पैसे थे, उनके लिए गया, दुकान पकड़ रहा था कपड़े का, तो ये जालिम आ गया, इसने उठाया और फिर बेदर्दी से कत्ल किया। और अभी इसके ऊपर सारा सबूत हो गया कि ये बेगुनाह था और ये जिले मुकाबला था। अभी हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से और आर्मी चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि हमारा को इंसाफ दे दो। अच्छा, ये बताएं कि नकीब के हवाले से सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत सारी तस्वीर जब देखी तो उन्हें पता चला नकीब की पर्सनैलिटी का, उसको कैसा था। तो वो उन जो उसकी तस्वीर हैं, बाज़ लोगों का ये कहना है कि वो बिल्कुल एक मॉडल नजर आता था, बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न था। नकीब कैसा था, उसके मुतालिक जरा हमें बताएं, उसका मिजाज कैसा था, क्या करना चाहता था? सर, वो हमारा साथ बातें करता था, गपशप लगाता था। जब मकीन गया था वो हमारा इलाका क्लियर हो गया, फिर उसका ये शौक था कि मैं मॉडलिंग बनूं कोई कंपनी में, उसका तो ये शौक था। बाकी जो ये रवानवर बातें करते थे, ये आप लोगों के सारे मीडिया के सामने, सारे कौम के सामने कि ये गलत साबित हो गया। उसका सारा शौक मॉडलिंग का था। अच्छा, एक चीज, क्योंकि आप उसकी फैमिली के भी हैं, कल से ये खबरें चल रही हैं कि उसकी फैमिली जो है उसके मुतालिक कोई दैयत के मुतालिक को बात हो रही है, अगर राव अनवार ने कोई, उसकी खानदान ने कोई रब्ता किया आप लोगों से, पैसों का, दैयत का, ऐसी को बात है? सर, इस पर हमको बहुत दुख पहुंचा है, अभी हमारा दिल जलता है और इसी बातें करना मुनासिब नहीं है। हाँ, ये नकीब हमारा बंदा नहीं था, अभी ये तमाम पश्तून और तमाम पाकिस्तान का बेटा है। ये कभी हम नहीं करेंगे और न किसी के सामने ये, न उसको इतना जुर्रत होगा कि वो आएगा और हमारा साथ नकीब के बारे में बात करेगा, उसका जुर्रत भी इतना नहीं होगा। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से तशरीफ लाए? मेरा नाम शेर अहमद है, मेरा ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से है, मसूद कबीले से हूँ। एक्चुअली मैं अभी फ़ॉरेन में होता हूँ, दुबई में। वहाँ की पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। उन सब का एहसास भी यही है, सबके एहसास में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वी वांट जस्टिस फॉर दिस इनोसेंट किलिंग ऑफ पश्तून्स ओवरऑल एंड पर्टिकुलरली ऑफ नकीब मसूद, हु वाज abducted illegally and he was kept in custody, in police custody. That's why, and he was killed brutally. So we want justice. This is our prime demand. And secondly, all Waziristan for the past 10 years, there were bomb blasts, there were drone attacks, there was proper war was there. So not like just military operation. So now land mines are there. It was like crop. So now we want to clear this area from the land mines, because last 1 year there have been many incidents of land mines. अच्छा, ये बताएं शेर साहब कि आप यहाँ पे आए एक बड़े कबायली जिरगे की शक्ल में, महसूद कबाइल यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस हवाले से? आगे आप कब तक यहाँ रहना चाहते हैं, क्या कहते हैं हुकूमत से, क्या मुतालबा है आपका? हमारे मशरान हैं, हमारे यूथ, नौजवान सब एक पेज पे हैं। इन सब का एक ही डिमांड है कि जो पहले से बताए हुए हैं
उन चीज़ों पे सबसे पहले राव अनवर को गिरफ्तार करना है और उसकी टीम को गिरफ्तार करना है। कानून आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो सज़ा उनको मिलेगी वो उनको देनी चाहिए। उसके बाद बाकी जो मुतालबे हैं वो बात की चीज़ें, ये सब हमारे हमारा प्राइम यही है, इम्पोर्टेंट यही मसला है कि इसको फ़ौरन गिरफ्तार कर ले। ये पुलिस और इदारों की कस्टडी में है, उनको बाकी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी। और तब तक हम बैठे रहेंगे, सब एक पेज पे हैं। चाहे कभी कभी नौजवान जज्बात में आकर कुछ बातें ऐसे करते हैं जो आपको शायद मीडिया वालों को अच्छे न लगे हों, लेकिन हम सब पीसफुल पाकिस्तानी हैं। हमें भी पाकिस्तान से उतना प्यार है जितना एक आम पाकिस्तानी से है, लेकिन हमें वो ड्यू राइट्स तो हमें नहीं मिल रहे आज तक, लेकिन हम उसके लिए भी हम लड़ेंगे। ये आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये उसी के लिए है कि बहुत शुक्रिया। नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से जो है वो इंसाफ हासिल करने के लिए महसूद कुबैल यहाँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए हैं। तीन निहायत अहम तरीन बातें हैं। पहली बात जो उनकी जानिब से की गई वो ये कि नकीबुल्लाह महसूद को न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर उठाया गया बल्कि उसको मावराए अदालत कत्ल भी किया गया। इनका ये कहना है कि राव अनवर जो है वो इस मामले में मुलव्वस था। SP राव अनवर को जो है वो फौरी गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। और उनका ये मुतालबा है कि अगर उनके इस चीज़ पे अमल ना हुआ तो उस वक्त तक जो है वो ये कैंप लगा के यहीं पे बैठे रहेंगे। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़ारा की लुंगी। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रांड्स मसनूआत अपनी गैर मामूली कीमत की वजह से ऊंचे स्टेटस की पहचान समझा जाते हैं, इसलिए फैशन ब्रांड्स सैकड़ों की चीज़ को हज़ारों में फ़रोख्त करते हैं और अक्सर अफराद बिना सोचा समझे उन्हें महंगे दाम भी खरीदने को तैयार रहते हैं। फैशन ब्रांड्स की जानिब से आम चीजों को अपना नाम देकर गैर मामूली कीमत बटोरना कोई नई बात नहीं, लेकिन एक यूरोपियन ब्रांड ने एशियाई ममालिक में आम पहने जाने वाली धोती या लुंगी को मिनी स्कर्ट का नाम देकर इसकी कीमत 10,000 रुपए लगा दी, जिसके बाद इंटरनेट पर फैशन को लेकर नई बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने जहां ब्रांड की तख्लीकी सलाहियतों पर सवाल उठाए, वहीं 300 रुपए की धोती को मिनी स्कर्ट का नाम देकर ग्राहकों से हजारों रुपए बटोरने पर इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ताहम ये पहली बार नहीं कि किसी ब्रांड ने आम इस्तेमाल और फरोख्त होने वाली चीज की महंगी कीमत वसूल की हो। कुछ अर्सा पहले एक बरतानवी ब्रांड ने पाकिस्तान में आम पहने जाने वाली पेशावरी चप्पल को 47,000 रुपए में फरोख्त किया, जबकि पाकिस्तान में ये चप्पल 1 से 2,000 रुपए में दस्तयाब है। न्यूज़ वॉइस का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। अंबर शमसी की तरफ से खुदाफिज। नाज़रीन और नाक़दीन का शुक्रिया।